ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الکریم۔ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کی آیت شریفہ، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس سے یعنی اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے ایک اور مرتبہ تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دیں۔ پچھلے دو نشستوں میں اسی آیت شریفہ کی روشنی میں کچھ گزارشات آپ کے خادم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ پوری انسانی زندگی، اس پوری زندگی کی حقیقت کو اس ایک آیت شریفہ میں رب تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ ہر انسان، اس کو اللہ نے اسی زمین سے نکالا ہے، اسی زمین میں اس کو لوٹا دیتا ہے اس کی مدت حیات کے پورا کرنے کے بعد، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی زمین سے سارے انسانوں کو ایک ساتھ نکال کر کھڑا کر دیں۔ ابھی انسانی پیدائش کا سلسلے وار رکھا ہے۔ ہر شخص کو اس کی والدہ کے پیٹ سے وہ پیدا فرماتے ہیں، لیکن جس دن زمین کے پیٹ سے پیدا فرمائیں گے اس دن اس کی یہ پیدائش یک لخت ہوگی، ایک ساتھ ہوگی، اور اسی کو قیامت کہا جاتا ہے، اسی کو یوم الحشر کہا جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے مضمون آیا تھا اس پوری کائنات میں جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں اس میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو کہا جاتا ہے، اور اصل میں اس زمین اور اس زمین کی آرائش، اس کی زیبائش، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، یہ زمین جو ہے اس کو اللہ نے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، مختلف خوبصورت چیزوں سے اس کو آراستہ کیا ہے اللہ نے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود اس زمین کے پیدا کرنے والے رب نے ارشاد فرمایا کہ انا زینا، ہم نے اس زمین کی آرائش کی ہے، اس کو سجایا ہے، اور اس آرائش کے پیچھے جو مقصد ہے لیبلوہم ایہم احسن عملا، انسان کو آزمانا ہے کہ اس میں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر اس کی آرائش اور اس کو سجایا اس لیے ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینہ، زینت وہی لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، زینت و آرائش، وہی لفظ قرآن شریف کا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے یہ سب کی سب زمین کی زینت ہے، زمین کی خوبصورتی ہے، اور اس کے بنانے کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہے ایہم احسن عملا، ان انسانوں میں جن کو ہم نے اس زمین پر آباد کیا ہے ان میں سب سے بہتر عمل کر کے کون آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
اور ایک ایسا دن آئے گا کہ ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا ہے ہم اس سب کو توڑ پھوڑ کر بنجر میدان کر دیں گے۔ اس لیے یہ زمین ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، یہ تو امتحان گاہ ہے۔ ایہم احسن عملا، جن لوگوں کو امتحان میں بٹھانا مقصود ہے، نسل آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کی پوری نسل کا امتحان لینا مقصود ہے، اس لیے اس امتحان گاہ کو ہم نے ایک محدود مدت تک کے لیے بنایا ہے، اور جس دن امتحان ختم ہو جائے گا کہ ہم پوری اس زمین کو توڑ پھوڑ کے بنجر میدان کر دیں۔ تو اصل مقصود جو ہے وہ انسان کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے، جو ہمارے علماء فرماتے بالکل صحیح ہے کہ ایک حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا۔ آپ انداز فرمائیں آپ کتنے قیمتی ہیں کہ آپ کے لیے اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی، لیکن آپ کو اس نے خود اپنے لیے بنایا۔ اسی بات کو قرآن شریف نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جناتوں اور انسانوں کو ہم نے پیدا اس لیے کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں، ہم ان کی چاکری کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی ساری ضروریات زندگی ہم عطا فرما دیں گے، لیکن اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو میرے لیے خالص کر لے، میرے لیے مخصوص کر لے، اس کی پیشانی میرے لیے ہو، اس کی تکبیر میرے لیے ہو، اس کی تحمید میرے لیے ہو، یہ حمد بیان کرے تو میری بیان کرے، یہ بڑائی بیان کرے تو میری بیان کرے، یہ تقدس اگر کسی کا بیان کرے تو میرا بیان کرے، یہ سبحانیت کسی کا بیان کرے تو میری بیان کرے، میرے سوا کسی اور سے اس کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ آیت شریفہ جو سورہ طٰہٰ کی آپ کے خادم نے جس کو عنوان بنایا کہ منہا خلقناکم، ہمارا تذکرہ ہے۔ اب جس پر مضمون پر آ کر بات رکی تھی پچھلے ہفتے، وہ تھی اللہ کی شان تخلیق، اللہ کی پیدا کرنے والی صفات جو ہیں اس کا تذکرہ۔ ایک ساتھ 3 صفات کا تذکرہ کیا رب تعالیٰ نے سورۃ الحشر کے آخر میں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، وہی خالق ہے، وہی باری ہے اور وہی مصور ہے۔ یہ تینوں اسماء مبارکہ میں کیا فرق ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کی۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اور پوری امت مسلمہ احکام قرآنی کے مکلف ہیں۔ مکلف ہیں یعنی ہمارے لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، ہمارے لیے، اور ہم اس بات کے پابند کیے گئے ہیں کہ ہمیں قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ عمل پیرا ہونے کے لیے پہلے ان احکام کا معلوم ہونا تو ضروری ہے۔ جیسے کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہے سڑک پر اور بجائے بائیں ہاتھ کے سیدھے ہاتھ سے چل رہا ہے، تو اس کو ٹریفک پولیس رک گئی، ادھر سے کہاں جا رہا ہے، یا رانگ سائڈ کیوں جا رہا ہے تو؟ رانگ سائڈ ہوں میں مجھے نہیں معلوم تھا، میں کیا سمجھا کدھر سے بھی چلا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ صرف بائیں طرف سے ہی گاڑی چلانا چاہیے، تو اس کو سامنے والا انسپکٹر جو ہوگا ٹریفک کا وہ معاف کر دے، جان دے بیچارہ غریب ہے، اس کو معلوم نہیں تھا۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ جب آپ زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی گزارنے کے سارے قوانین آپ کو آپ کے اس آقا نے بتا دیے ہیں جس نے آپ کو زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ کل جب اس کی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ تو میرے بنائے ہوئے قانون زندگی کی کتنی پابندی کر کے آیا ہے، تو کوئی یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکے گا کہ حضور والا مجھے معلوم نہیں تھا۔ ارے دنیا میں نہیں تم چھوٹ سکتے تو آخرت میں کیسے چھوٹ جاؤ گے میرے بھائیوں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ اللہ کی کتاب ہم سے کیا فرمائش کرتی ہے، ہمیں کس بات کا حکم دیتی ہے؟ آپ کب معلوم کریں گے اس کو؟ قبر میں معلوم جانے کے بعد؟ موقع ختم ہو چکا ہوگا میرے دوستوں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں
کہ ہر مسلمان اس کا مکلف ہے کہ وہ زندگی گزارے اللہ کی کتاب کے مطابق اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق۔ ہر مسلمان مکلف ہے۔ جب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، اس کا طے شدہ یہ امر ہے کہ اس کو یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ اس زندگی کا وہ شعبہ جو اس سے تعلق رکھتا۔ میں نے کسی وقت آپ کو بتایا، ایک شخص جو ہے وہ کپڑے کی تجارت کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو ذریعہ معاش ہے وہ زمین پر اللہ نے بکھیر کے رکھا، ان گنت ذریعہ معاش ہے۔ ملازمت کی سینکڑوں قسمیں ہیں، تجارت کی سینکڑوں قسمیں ہیں، زراعت کی سینکڑوں قسمیں، ہزاروں طریقے سے معاش کے دروازے اللہ نے اپنے بندوں پر کھول رکھے، اور اس کے ذمے کیا ہے؟ تو اس کو تلاش کرنا ہے۔ میں نے تیری روزی تیرے پیدا ہونے کے پہلے اس زمین پہ اتار دی ہے، تیرا کام خالی تلاش کرنا۔ اب اس ذریعہ معاش میں سے ایک آدمی فرض کیجئے کپڑے کی تجارت کرتا ہے، تو اس کے لیے احکام شریعت میں صرف کپڑے کی تجارت کے متعلق جو مسائل ہیں وہ معلوم کرنے کا وہ مکلف ہے۔ اس کو سونے چاندی کے معاملے میں معلوم ہو، اس کو اناج کے معاملے میں معلوم ہو، اس کو ہارڈ ویئر کے بارے میں کچھ ضروری نہیں ہے۔ ہارڈ ویئر پہ جب اس کی ضرورت ہوگی تو جا کے خرید لے گا، اناج کے یہاں خرید لے گا۔ لیکن چونکہ وہ کپڑے کی تجارت کر رہا ہے، اس لیے اس کپڑے کی تجارت کے تعلق سے حلال و حرام، جائز و ناجائز، اس کا معلوم کرنا اس کے لیے ضروری۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ اتنا ہی علم ہے جو ہر آدمی کے شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب رہا پاکی ناپاکی، تو ہر مسلمان کے لیے، نماز ہر مسلمان کے لیے، روزہ ہر مسلمان کے لیے، لیکن حج اور زکوٰۃ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ کہ اپنے ایمان بنیاد ہے نا، تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے؟ ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے، اور کبھی کبھی ایمان، اللہ کی پناہ، ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ یاد رہے گا یہ، ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے ایمان چھین لیا جاتا ہے، جس کو ایمان کا سلب کر لینا کہتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان، اور وہ کبھی کبھی سلب بھی کر لیا جاتا ہے۔ اس پہ ہمیں متفکر نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو مومن سمجھتا رہوں اور میرا رب میرا ایمان میرے قلب سے واپس لے لے۔ قرآن شریف کی آیت دیکھیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ ایمان والے تو وہ ہیں، ایمان والے تو وہ ہیں۔ الحمدللہ ایمان والوں کا مجمع ہے نا، تو قرآن شریف نے ایمان والوں کی مختلف خصوصیات بیان فرمائیں۔ فرمایا انما المؤمنون، در حقیقت انما جو ہے وہ کیسا استعمال ہوتا ہے عربی گرامر میں، وہ گرامر جاننے والے جانتے ہوں گے۔ اس کو حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے سوا نہیں کہ، اس کا پورا ترجمہ اگر تفسیر سے انما جب آتا ہے قرآن شریف میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے سوا نہیں کہ، اس کے بعد مضمون جو قرآن بیان فرما رہا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، در حقیقت ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لے لیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ ہمارے دل پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ ہمارا معاشرہ تو وہ ہے جہاں پر اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے بھی ہم کو شرم اور حجاب نہیں آتا۔ قرآن فرما رہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم،
در حقیقت ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جائیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کی آیتوں کو سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے ایمان بڑھنے اور گھٹنے والی چیز ہے۔ کتنا زیادہ ہمیں فکر کرنا ہے اپنے ایمان کی میرے بھائیوں، اس کا ذرا خیال کریں۔ اب دوسرا مضمون، یہ تو ایمان کے تعلق سے ہوا۔ میں نے بیچ میں ایک بات عرض کی کہ ایمان کبھی کبھی سلب ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائیوں۔ بہت بھیانک ترین اگر کوئی واقعہ کسی مسلمان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو یہ کہ اس کا ایمان سلب کر جائے۔ جیسے دیکھو، مثال کے طور پر ہماری نماز کے لیے دو طرح کی پاکیاں ضروری ہیں۔ ایک تو اگر جنابت کی کیفیت ہے تو آدمی غسل کر لے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا وضو ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کا وضو ہونا بھی، دونوں فرائض ہیں نماز کے لیے، نہ بغیر غسل کے نماز ہوگی نہ بغیر وضو کے ہوگی۔ اگر آدمی جان بوجھ کر بغیر غسل یا بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، سمجھا؟ اب جب پاکی ضروری ہے تو اس پاکی کے مسائل بھی ہم کو معلوم کرنا چاہیے نا، کہ کیسے پاک ہوتا ہے، کیسے ناپاک رہتا ہے۔ یہ نہیں معلوم ہم کو، کون سی زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اپنا رابطہ علماء سے کرو، اپنا رابطہ اہل علم سے کرو، علم اہل علم کے پاس ملے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ حالت نماز میں آدمی کا وضو ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے اس کی ریح خارج ہو گئی یا خدا نہ خواستہ کہیں سے خون نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو حالت نماز میں جہاں وضو ٹوٹ گیا وہیں پر اس کو نماز توڑ دینا چاہیے۔ یہ وضو نہیں رہا تو اب نماز کیسے رہے گی؟ وضو تو نماز کی شرط ہے نا، وضو ٹوٹا تو نماز خود بخود ٹوٹ گئی۔ اب یہ زبردستی یہ سوچ رہا ہے کہ لوگ کیا بولیں گے۔ ہمارے یہاں یہ جو ہو گیا نا، یہ چھوڑ دو۔ تم جس دن اپنی ذہن سے یہ نکال دو گے کہ لوگ کیا کہیں گے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ لوگوں کے کہنے نے تمہاری زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، مسلمانوں، مشکل کر دیا ہے، اجیرن کر دیا۔ تمہاری ساری تکلیف کی بنیادی وجہ ہے کہ تم کو اس کا بڑا خیال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور تمہیں جب تک یہ خیال لوگوں کے کہنے کا نہیں نکلے گا تمہارے دل سے، اس وقت تک یہ خیال نہیں آئے گا کہ میرا اللہ کیا کہے گا، میرے نبی کیا کہیں گے۔ اللہ کے واسطے اپنی سوچ کو یہ بنا لو۔ ارے مولانا تم سے تمہارے بارے میں کیا کہیں گے؟ مولانا تمہارا حساب لینے والا ہے کیا؟ مولانا تو خود پھنسی اس کی گردن، تمہارا کیا بڑا برا بھلا کر لے گا؟ وہ کیا کہتا ہے تمہارے بارے میں؟ قطع نظر میرا اور تمہارا معاملہ اللہ اور فقط اللہ سے ہے۔ جس دن ہماری سوچ اس رخ پر آ گئی کہ میرے اس عمل پر میرا اللہ کیا کہے گا، ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس سے آیا میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، ہم کو اس کا خیال ہی نہیں آتا خیال۔ بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی تردید نہیں کر سکتا، ہمیں اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ مسلمانوں، تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی رضا کا خیال رکھا جائے۔ بات اس پر آئی کہ هو اللہ الخالق، وہی تخلیق فرمانے والا، پیدا کرنے والا، الخالق۔ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے احکام کیا ہیں۔ تو الخالق لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ ساری کائنات کا خالق وہی ہے، اسی لیے قرآن نے کہا الا لہ الخلق والامر، خبردار ہو جاؤ، اسی کی تخلیق اور اسی کا حکم۔ کیونکہ ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا، اس لیے ساری کائنات اسی کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے۔
آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو نا، ساری کائنات اس کی آنکھوں میں۔ صاحب ترمذی نے ایک روایت نقل کیا، فرمایا اللہ کے رسول سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساری کائنات کے دل، ساری کائنات کے دل، خالی انسانوں کے دل نہیں، وہ جو ہم ایک حدیث شریف سنتے ہیں اکثر و بیشتر بالکل صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے، یہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا، یہ قلب القرآن کہلاتی ہے سورۃ شریفہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں ساری کائنات کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان۔ اب اللہ کی 2 انگلیاں، یہاں پر یہ بات سمجھ لو کہ اللہ عز و جل کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اللہ ہے، اس کا کوئی جسم نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں، اس کی کوئی جہت نہیں، وہ اپنی شان کے مطابق اللہ۔ اس طرح کے الفاظ جو آتے ہیں، اللہ کی 2 انگلیاں، اللہ کا چہرہ مبارک، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، تو یہ سارے الفاظ جو آتے ہیں یہ متشابہات کہلاتے ہیں۔ اچھے سے سمجھ لو، جب تم قرآن شریف پڑھو گے تو یہ الفاظ آئیں گے نا، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی نے آسمانوں زمین کو گھیر رکھا ہے۔ اب ہم کرسی جب بولتے ہیں تو کرسی یعنی یہ 4 پیر والی کرسی، ارے بہت سے بہت یہ کرسی سونے چاندی کی بنی ہوگی اور کائی کی ہوگی، ہم اسی کرسی کو سمجھتے ہیں نا، لیکن فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے۔ یہ کرسی جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کرسی ہے کوئی چیز، بس ہم کرسی کا ترجمہ کرسی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کئی جگہ کہ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیعت رضوان کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو بیعت لی گئی تھی وہ بیعت رضوان کہلاتی ہے، کیکر کے درخت کے نیچے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بیعت لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، بیعت کرنے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک نیچے تھا، حضرات صحابہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے، ہو گیا۔ اب اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کیا لفظ ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اتنا اللہ راضی ہوا اس بیعت کرنے والوں سے کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، نیچے رسول کا ہاتھ ہے، نیچے رسول کا ہاتھ ہے، بیچ میں صحابی کا ہاتھ ہے، اور قرآن فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست مبارک ہے۔ تو یہ ہاتھ سے مراد معاذ اللہ ایسا ہاتھ نہیں، بس اس ہاتھ سے مراد اللہ ہی بہتر جانے کیا ہے۔ اسی طرح چونکہ حدیث شریف میں یہ لفظ آیا، کبھی کبھی کوئی لفظ ایسا آ جاتا ہے کہ جس کی تشریح بہت ضروری ہوتی ہے کہ اگر سامنے والے نے اپنے حساب سے اس کی معنی مطلب سمجھ لیا تو اور پریشان۔ تو بات یہ آئی کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری کائنات کے قلوب دل جو ہیں وہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ یہ 2 انگلیوں کے درمیان کہنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی چیز یہ 2 انگلی کے درمیان ہو تو کتنی بیچاری ہوگی، وہ ہم جیسا چاہیں گے ویسے الٹ پلٹ۔ پھر سرکار فرماتے ہیں پھر اللہ جیسا چاہتے ہیں اس کو الٹ پلٹ کرتے رہتے۔ ساری کائنات کے دل، اب ساری کائنات میں حضرت انسان تو موجود ہے، اس میں ان سب کے دل جو ہے وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ جب چاہتے ہیں کسی کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کسی کے دل میں ہمارے لیے عداوت پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ مجھ سے محبت کرے، یہ میری طاقت نہیں ہے کہ اس کو اپنے سے محبت پہ میں مجبور کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم کی آیت ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے،
اور عمل صالح کرتے رہے۔ اس کا وعدہ دیکھو کیا ہے قرآن کا، جو لوگ ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، حضرت رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں۔ جب قرآن یہ فرماتا ہے کہ ایمان والے جب عمل صالح پر ہوں گے تو ان کے لیے محبت پیدا کر دی جائے گی، اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے جب عمل صالح سے ہٹ جائیں گے تو لوگوں کے دل میں ان کے لیے عداوت پیدا کر دی جائے گی۔ لوگ ہم سے محبت کریں، اس کی بنیاد ہمارا تقویٰ ہوگا۔ ہمارا جتنا زیادہ تعلق اللہ سے ہوگا اتنی اللہ ہم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ ہم سے محبت کرے اور اس کی مخلوق ہم سے عداوت کرے، یہ ممکن نہیں۔ وہ حدیث شریف میں نے کسی وقت آپ کو سنایا تھا، گھڑی دیکھ لے بھی وہ حدیث پوری ہوگی کہ نہیں، جس میں کہ اس کے پہلے ہی میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں میں جس کے ایمان اور عمل صالح سے خوش ہو جاتے ہیں اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جبریل سے فرماتے ہیں جبریل میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست بنا لیا، فلاں شخص کو میں نے پسند کر لیا، اور جبریل اس کی خبر مخلوقات کو کرتا۔ جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں جبریل۔ تو جبریل یہ بات ان سارے فرشتوں کو بتا دیتے ہیں جن کو اللہ نے مختلف مخلوقات کا انتظام کرنے والا بنایا ہے، جیسے ہواؤں کا فرشتہ، یہ جو گڑگڑاہٹ ہوتی ہے نا، گڑگڑ گڑگڑ، سورہ رعد پڑھو تو معلوم ہو کہ یہ گڑگڑاہٹ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بادل سے بادل ٹکراتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے، اور ایک یسبح الرعد، رعد نام کا ایک فرشتہ ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی بھی آواز ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا یہ بات۔ تو وہ سارے فرشتے جو مختلف انتظامات پر ہیں، پانی کا فرشتہ، ہواؤں کا فرشتہ، درختوں کا فرشتہ، پتھروں کا فرشتہ، مٹی کا فرشتہ، ان گنت مخلوقات، اللہ نے مختلف فرشتوں کو ان کا انچارج بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جبریل ان فرشتوں کو بتا دیتے ہیں کہ اللہ نے فلاں شخص کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ وہ فرشتے ان مخلوقات کو خبر کر دیتے ہیں جن مخلوق پر ان کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ فلاں کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف کے آخری حصے میں فرماتے ہیں کہ اب حال یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جب چلتا ہے، اب یہ بندہ جو ہوگا، کوئی منسٹر صاحب ہوں گے، کوئی وزیر صاحب ہوں گے، کوئی سیٹ صاحب ہوں گے، کوئی کار سے چلنے والے، یہ نہیں، یہ بندہ، اس کی صفت جو ہے وہ اس کا ایمان کا کامل ہونا اور اس کا متقی ہونا۔ یہ ہر کام میں اس کا لحاظ رکھتا ہے کہ میرا اللہ کیا کہے گا۔ ہم ہر بات میں لحاظ کرتے ہیں کہ میرے لوگ کیا کہیں گے، میرا سماج کیا کہے گا۔ یہ وہ بندہ ہے ہر کام میں اس کو یہی خیال آتا ہے میرا اللہ کیا کہے گا۔ وہ اپنے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتا ہے اور اس کی رضا جوئی کی وجہ سے اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ تو سرکار حدیث شریف کے آخری حصے میں فرماتے ہیں کہ پھر حال یہ ہوتا ہے اس بندے کا کہ جب یہ چلتا ہے تو اللہ کی مخلوقات اس کو پہچانتی ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب بنتا جا رہا ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کے قلوب اللہ کے انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا ہو، اس کے لیے نہ پیسہ خرچ کر کے ہو سکتا، نہ ڈیمانڈ کیا جا سکتا کہ میرے کو ووٹ دو، میرے کو ووٹ دو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، حضرت رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے۔ آیت شریفہ وہی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے پیدا کیا ہے،
اسی زمین سے نکالیں گے، اسی زمین میں دوبارہ لے جائیں گے، اسی زمین میں دوبارہ لے جائیں گے اور پھر اسی زمین سے نکال کے کھڑا کر دیں گے۔ بات الخالق المصور له الاسماء الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، انشاءاللہ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو یہ آیت شریفہ کی تشریح اگلے ہفتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی پسند کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔